ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين قال الله تعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم، ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد. اللہ رب العزت بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کائنات بحق محمد و آل محمد علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو، اس موعظے کو ہماری، ہم سب کے مرحومین، تمام شہدائے ملت اور بالاخص بانیان مجلس کے جملہ مرحومین کی مغفرت کا سبب قرار دے. خالق کائنات ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی ان دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت خالق کائنات نے اپنی ساری مخلوقات میں سے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. اللہ نے انسان کو شرف عطا کیا. اللہ نے اس انسان کو عزت دینے کے لیے فرمایا: خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اے فرزندان آدم، اس زمین میں جو کچھ ہے یہ میں نے تمہارے فائدے کے لیے خلق کیا ہے. اللہ نے اس دنیا میں انسان کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے.
بندے اللہ کی نعمتیں گننا چاہیں زندگی ختم ہو جائے، اللہ کی نعمتیں گنی نہیں جا سکتی۔ خود انسانی وجود کے اندر اتنی نعمتیں ہیں، بندہ ان نعمتوں کو گن نہیں سکتا۔ اس آنکھ کے اندر اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں، اللہ نے انسان کے کان کے اندر کتنی نعمتیں رکھی ہیں، اللہ نے انسان کے منہ میں گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے، جو ہلتا ہے تو بندے کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے بہت نعمتوں سے نوازا ہے، بندے گن نہیں سکتے۔ خود اللہ نے بھی اپنی ساری نعمتیں گنی نہیں۔ بعض نعمتوں کا ذکر اللہ نے سورہ مبارکہ رحمان میں کیا ہے۔ اللہ نے کچھ نعمتیں سورہ رحمان میں گنی ہیں، بیان کی ہیں۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے، ہم نے تمہیں بیان کی طاقت عطا کی، ہم نے تمہارے لیے قرآن نازل کیا، ہم نے انسان کو بنایا، زمین بنائی، آسمان بنایا، گردش لیل و نہار بنائی، سورج بنایا، چاند بنایا، یہ دنیا بنائی، پہاڑ بنائے، پہاڑوں کو میں نے خزانوں سے بھر دیا، سمندر بنائے، سمندر کی تہ میں انسان کے لیے نعمتیں بنا دی، وہاں رہنے والی مخلوق کو بندوں کی غذا کا ذریعہ بنا دیا۔ نعمتیں ذکر کی اللہ نے، پھر دنیا کا ذکر کیا اللہ نے، جنت کا ذکر فرمایا اللہ نے۔ میں نے تمہارے لیے ایک اور کائنات بنائی ہے جس میں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، نہ گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، وہاں کوئی شے بندہ کھانا چاہے گا، یہ ارادہ کرے گا، وہ نعمت کٹ کے تشت میں سج کے بندے کے سامنے آ جائے گی۔ اس نعمتوں کا ذکر کیا اللہ نے، موت کا ذکر کیا اللہ نے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ساری نعمتیں جو اللہ نے سورہ رحمان میں بیان فرمائیں، ایک صحابی ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، امام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، کہتا ہے ابن رسول اللہ، اللہ نے بہت ساری نعمتوں کا ذکر سورہ مبارکہ رحمان میں کیا ہے، بہت ساری نعمتیں اللہ نے ذکر کی ہیں، لیکن ان نعمتوں کا ذکر اللہ نے نہیں کیا جن کے صدقے میں یہ نعمتیں بنی ہیں۔ اللہ نے آل محمد کا ذکر نہیں کیا اس میں وجہ کیا ہے؟ خالق کائنات نے ساری نعمتیں بیان کی ہیں، ان نعمتوں کا ذکر نہیں کیا۔ میرے امام نے فرمایا تو نے سورہ رحمان کو دقت سے پڑھا نہیں، اللہ نے آل محمد کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ پوچھنے لگا فرزند رسول کون سی آیت میں کیا ہے؟ فرمایا وَمَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ۔ اللہ جن دو سمندروں کا ذکر کر رہا ہے کہ دو سمندر بہ رہے ہیں، آپس میں ملتے نہیں ہیں، ایک برزخ ہے جو انہیں حد سے تجاوز کرنے نہیں دیتی۔ کیا سمجھتا ہے تو یہ کوئی پانی کے دریاؤں کا ذکر ہے؟ یہ پانی والے دریا نہیں ہیں، ایک عصمت کا دریا ہے، ایک ولایت کا دریا ہے۔ ایک سے مراد جناب سیدہ ہیں، ایک سے مراد علی حیدر کرار ہیں۔ وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، وہ برزخ جو انہیں حد سے تجاوز نہیں کرنے دیتی، اس سے مراد پیغمبر گرامی اسلام ہے۔ وَيَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ، وہ جو لؤلؤ اور مرجان یہاں سے نکلتے ہیں اس سے مراد کوئی موتی نہیں ہے، ایک حسن مراد ہے، ایک حسین مراد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اللہ نے ان
ان عظیم نعمتوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ میں نے یہاں کسی مجلس میں عرض کیا تھا، نہج البلاغہ میں دوسرے خطبے میں، نہج البلاغہ کے دوسرے خطبے میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہوئے ایک جملہ کہا تھا کہ لا یقاس بآل محمد من حاذ الامت احد، اس پوری امت محمدیہ میں سے ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جسے آل محمد پہ قیاس کیا جا سکے، جسے یہ کہا جا سکے کہ یہ آل محمد جیسا ہے۔ پھر خود علت بیان کی امیر المومنین نے، فرمایا یہ ان جیسے کیسے ہو سکتے ہیں، انہیں کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے آل محمد پر؟ فرق یہ ہے یہ نعمتیں لینے والے ہیں اور ان کے صدقے میں نعمتیں ملنے والی ہیں، لینے والے اور ہیں، جن کے صدقے میں مل رہی ہیں وہ اور ہیں۔ تو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے ان نعمتوں کے اندر عطا فرمایا۔ اللہ نے سید اولیاء جیسا امام عطا فرمایا، سیدۃ النساء جیسی بیوی عطا فرمائی، حسنین کریمین شریفین جیسے اللہ نے ہمیں رہبر عطا فرمائے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے عالم انسانیت میں، کتنا بڑا اعزاز ہے عالم بشریت میں۔ اللہ رب العزت نے امام حسن علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا۔ اس کائنات میں، اللہ کی کائنات میں پہلا انسان جو معصوم ماں اور باپ سے پیدا ہوا اسے حسن ابن علی کہتے ہیں۔ ان سے پہلے یہ اعزاز کسی اور کا مقدر نہیں ہوا۔ ہاں اللہ رب العزت نے نبیوں کو معصوم بنایا، ہاں جن کے نبیوں کی اولادوں کو یہ اعزاز ملا کہ ان کا باپ معصوم ہے، لیکن کسی کی ماں معصومہ نہیں ہے۔ باپ معصوم تھے، ماں معصومہ نہیں تھی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ نے انہیں مریم جیسی ماں عطا فرمائی، مریم کو معصومہ بنایا۔ اللہ نے عیسیٰ کو باپ سے محروم رکھا۔ کسی کا باپ معصوم ہے، ماں معصومہ نہیں ہے، عیسیٰ کی ماں معصومہ ہے، اللہ نے باپ سے محروم رکھا۔ یہ اعزاز اللہ نے امام حسن کو پہلے، پھر حسین ابن علی کو عطا فرمایا کہ یہ کائنات کا پہلا فرزند ہے جس کی ماں بھی معصومہ ہے، جس کا باپ بھی معصوم ہے۔ اللہ نے معصوم ماں اور باپ سے اللہ نے پیدا فرمایا۔ ماں بھی معصومہ، اور وہ معصومہ کائنات کی عورتوں میں سے کوئی عورت جس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ کائنات کی ساری عورتوں کی سردار، اور اللہ نے باپ وہ عطا فرمایا جو کائنات میں ولیوں کا سردار۔ اللہ نے بہت بڑا اعزاز، یہ پہلا اعزاز پہلے حضرت امام حسن علیہ السلام کو ملا، بعد میں امام حسین علیہ السلام، بعد میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، بعد میں جناب سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کو اعزاز ملا۔ لیکن سب سے پہلے یہ اعزاز اللہ نے امام حسن علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ اللہ نے معصوم ماں اور معصوم باپ سے پیدا کیا، اللہ نے انہیں بھی معصوم بنایا۔ اور یہ بڑا اعزاز ہے نا، امام حسن علیہ السلام کے سارے رشتے اللہ نے معصوم بنائے، اللہ نے نانا بھی معصوم دیا۔ اعزاز ہے یہ۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، دونوں شہزادے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، اپنے گھر سے نکلے، چلتے چلتے بنی نجار کے باغ میں پہنچ گئے۔ جو حضرات حج سے عمرہ سے مشرف ہوئے ہیں انہیں وہاں لے جایا گیا ہوگا۔ بالکل مسجد نبوی کے باہر مسجد علی ابن ابی طالب ہے، وہاں یہ علاقہ بنی نجار کا تھا، یہاں ان کے باغات تھے۔ یہ دونوں شہزادے چلتے چلتے اس باغ میں چلے گئے، ایک درخت کے نیچے بیٹھے، وہیں ٹھنڈ تھوڑی سی ہوا چلی، دونوں شہزادے سو گئے۔ کافی دیر گھر نہیں پہنچے، جناب سیدہ پریشان، دونوں شہزادے کدھر چلے گئے؟
सैयदुल अंबिया को इत्तला मिली, पैगंबर गिरामी इस्लाम ने जनाब सैयदा को दिलासा दिया यही होंगे, हम ले आते हैं। चले पैगंबर गिरामी इस्लाम उस बाग में आए, एक मंजर देखा, दोनों शहजादे सोए हुए हैं, दोनों को उठाया, सीने से लगाया, घर नहीं गए, मस्जिद में आए, मिंबर पे बैठे, अपनी गोद में शहजादों को बिठाया और सहाबा को खिताब करके कहा, मैं तुम्हें बताऊं इस कायनात में नाना और नानी के एतबार से सबसे बेहतर कौन है? सबसे बेहतर नाना और नानी किसे मिले? साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह बताइए। फरमाया हसन और हुसैन है, इनके नाना जैसा नाना कोई नहीं, इनकी नानी जैसी नानी कोई नहीं, इनका नाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इनकी नानी खदीजतुल कुबरा। फिर कहा मैं तुम्हें बताऊं इस कायनात में बाप और माँ के एतबार से सबसे अफजल कौन है? साहबा ने कहा बताइए कौन है? फरमाया हसनैन करीमैन है, इनका बापा अली इब्ने अबी तालिब है, इनकी माँ फातिमा ज़हरा है। ये बहुत बड़ा एजाज है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरज। इनकी माँ जैसी किसी की माँ नहीं है, इनके बाप जैसा किसी का बाप नहीं है। और ये हमने नहीं, दूसरे लोगों ने भी इसका एतराफ़ किया है कि इनकी माँ जैसी किसी की। एक दफ़ा कहीं से माले गनीमत आया तो एक बादशाह ने जो मदीना में होता था उसने वो माले गनीमत तकसीम किया, उसका बेटा भी बैठा था, अपने बेटे को भी हिस्सा दिया। इमाम हसन अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ले आए, अपने बेटे से ज्यादा इमाम हसन अलैहिस्सलाम को दिया। वहां तो बेटा नहीं बोला, घर जब आए ना तो घर में तो फिर जाहिर है फिर वो खिलाफत और वो हुकूमत नहीं होती, घर का एक अपना माहौल होता है। बेटे ने कहा अब्बा आपने मेरी आज तौहीन नहीं कर दी दरबार में? का कैसे तौहीन हो गई? कमाल गनीमत आया, आपने मुझे थोड़ा दिया, आपने अली के बेटे हसन को ज्यादा दिया, मैं खलीफे का बेटा था मुझे कम मिला, मेरी तौहीन हो गई। उधर ज्यादा दिया, क्यों ज्यादा दिया? वहां उसके बाप ने अपने बेटे से कहा एतराज करने से पहले जबान को संभाल के बात कर, क्या उसकी माँ जैसी तेरी माँ है? या अली, तो वो फातिमा तो ज़हरा का बेटा है। ये एजाज बहुत बड़ा एजाज है ना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम को वो कह रहा है खलीफा, क्या तेरी माँ जैसी उसकी माँ है? और यही जवाब एक वक्त आएगा हजरत ईसा देंगे। अल्लाह ने चौथे आसमान पे रोका हुआ है, हजरत ईसा बैठे हैं, आप भी किसी के इंतजार में हैं, ईसा भी किसी की इंतजार में है। जिसके इंतजार में हम बैठे हैं उसी के इंतजार में हजरत ईसा भी बैठे हैं। वो जब 12वां मुंतजर आएगा ना, जिसका इंतजार किया जा रहा है वो खुद भी इंतजार कर रहा है, वो मुंतजिर भी है, वो मुंतजर भी है, खुद इंतजार भी कर रहा है कि अल्लाह का हुक्म कब आता है, कब इज़्न ज़ुहूर मिलता है। दुनिया उसका इंतजार भी कर रही है, अदालत उसका इंतजार कर रही है। जब तेरा और मेरवा 12वां इमाम आएगा ना, खाना काबा के पास आएंगे, उनकी ताईद करने के लिए हजरत ईसा भी आएंगे। मुसल्ला बिछेगा, लोग नमाज के लिए खड़े होंगे। लिखा मुअर्रिखीन ने, मेरे इमाम कहेंगे ए ईसा, ए मरियम के बेटे, ए अपने जमाने के नबी, आगे बढ़िए, नमाज पढ़ाइए, मुसल्ला बिछा है। हजरत ईसा कहेंगे ये मेरे लिए नहीं बिछा, ये आपके लिए बिछा है, आप आगे बढ़िए, आप नमाज पढ़ाइए। मेरे इमाम कहेंगे आगे बढ़ो, तुम मरियम के बेटे हो। ईसा कहेंगे ए मेहदी, मरियम का बेटा होना और बात है, ज़हरा का बेटा होना। या अली, तो ज़हरा का बेटा है। ये बहुत बड़ा एजाज है ना। अल्लाह ने इमाम हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये मकाम अता फरमाया, माँ ज़हरा जैसी अता फरमाई। अल्लाह ने बाबा
علی جیسا عطا فرمایا، نانا ہاں محمد عربی جیسا عطا فرمایا، نانی خدیجۃ الکبریٰ جیسی عطا، اللہ نے بڑے اعزاز عطا فرمائے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو۔ آپ نے سنا پیغمبر گرامی اسلام نے مولا متقیان کے لیے فرمایا تھا، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ سے تھی، انہ لا نبی بعدی، بس اتنا فرق یہ ہے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں، حضرت موسیٰ کے بعد نبی ہیں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ حضرت علی حیدر کرار کو ہارون سے نسبت دی گئی اور اس نسبت کو پکا کیا جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوتی، گھر میں تشریف لائے پیغمبر، یا علی کیا نام رکھا ہے بیٹے کا؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے کیسے سبقت لے سکتا تھا، آپ سے پہلے میں کیسے نام رکھوں، آپ نام رکھیے نا۔ اچھا اپنے ہاتھوں پہ لیا کہ یا علی اگر آپ مجھ سے سبقت نہیں لیتے تو میں اللہ سے سبقت کیسے لوں، اس کا نام تو اللہ رکھے گا، اللہ رکھے گا نام۔ حضرت جبرائیل آگئے کہ اللہ کے نبی اللہ سلام بھی کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے چونکہ علی ویسی نسبت رکھتے ہیں جیسے ہارون کو موسیٰ سے تھی نا، ان کے بڑے بیٹے کا نام شبر ہے، ان کا نام بھی شبر رکھ دو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا یہ تو عبرانی زبان کا لفظ ہے، عربی میں رکھے کہ اس کا نام حسن رکھ دیں۔ میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں نام ہم بھی رکھتے ہیں، یہ اعزاز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا۔ اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے ہیں جن کا نام بھی اللہ رکھتا ہے۔ مجھے نہیں پتا شیعہ میانی میں، میرے علاقے میں تو رواج ہے جن لوگوں کے گھروں میں کوئی بچے پیدا ہوتے ہیں نا وہ رابطے کرتے ہیں، کسی عالم سے رابطہ کیا، کسی سید بزرگوار سے رابطہ کیا، کسی اور نیک بندے سے رابطہ کیا، اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے جی ذرا نام رکھیے اس کا۔ کبھی کوئی کہتا ذرا جی وہ حساب کتاب بھی حروف ملا کے کوئی نام رکھیے، اچھا سا نام۔ بھائی ذرا تصور کرو ہم نے بچوں کا نام رکھنا ہو، ہم کسی عالم کی طرف رجوع کریں گے، کسی سید بزرگوار کی طرف رجوع کریں گے، ہمارا نام دنیا کا کوئی عالم رکھتا ہے، ان ہستیوں کا معیار کیا ہے جن کے نام اللہ رکھے، اللہ نے نام رکھے، اللہ نے نام رکھے۔ اور پھر ہم جو نام رکھتے ہیں نا وہ ضروری نہیں کہ اسم با مسمہ ہو، نام جیسا نام ہو ویسا کردار بھی ہو، یہ ضروری نہیں ہے نا۔ ہو سکتا ہے ہم کسی بچے کا نام عالم رکھ دیں، وہ پرلے درجے کا جاہل، ایسا ہو سکتا ہے نا۔ نام رکھ دیا ہم نے عالم، نام رکھ دیا صادق، ساری زندگی سچ بول رہا ہی نہیں، جھوٹ بول، ایسا ہو سکتا ہے۔ نام اسم با مسمہ نہ ہو، نام کچھ ہو کردار کچھ ہو۔ ہم نام رکھ دیں کریم بخش، ہو پرلے درجے کا کنجوس، سائل بھی دروازے پہ رک کے پہلے سوچتے ہیں تو ڈھیا تھا کدی نہیں، ہاں ہو کنجوس، نام سخی رکھ دیں، ایسا ہو سکتا ہے نا۔ ہم جس کا نام رکھیں گے ضروری نہیں ہے کہ اس کا کردار بھی نام جیسا ہو، لیکن جس کا نام اللہ حسن رکھے وہ تو اسم با مسمہ ہوگا، جس کا نام اللہ حسین رکھے وہ اسم با مسمہ ہوگا۔ یہ ایسے خوبصورت ہیں، بچپن میں ہو تو خوبصورت، جوانی میں ہو تو خوبصورت، بڑھاپے میں ہو تو حسن، دنیا میں ہو تو حسن، آخرت میں ہو تو اللہ نے نام رکھا، اللہ نے نام حسن رکھا جو اللہ نے اپنے خزانے میں چھپایا ہوا تھا۔ اللہ نے ان کے نام اپنے خزانے میں کسی بندے کا نام
امام حسن علیہ السلام سے پہلے حسن نہیں تھا، کسی کا نام امام حسین علیہ السلام سے پہلے حسین نہیں تھا. معنی جانتے تھے لیکن وہ صفت کے طور پہ استعمال کرتے تھے، علم کے طور پہ استعمال، نام نہیں استعمال ہوتا تھا. یہ اللہ نے اپنے خزانے میں چھپائے ہوئے تھے. کائنات میں سب سے پہلے جناب امام حسن کا نام حسن رکھا گیا. وہ ہمارے یہاں ہوتا نہیں قبلہ وہ نام بتاؤ، کوئی نیا نام نہ، ایسا نام کسی کا نہ ہو، اور رشتہ داروں میں بھی نہ ہو، محلے والوں میں بھی نہ ہو، خاندان میں بھی کوئی نام نہ ہو، کوئی نیا نام. اللہ نے نیا نام رکھا زہرا کے لال کا. اس جیسا نام پہلے کسی کا نام نہیں تھا. اللہ نے پہلے کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا. دونوں کا معنی ہے خوبصورت. اللہ ہو، کیا کردار ہوگا جن کا نام اللہ خوبصورت رکھے. ہاں، اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا امام حسن علیہ السلام. اللہ نے علم بھی عطا کیا، اللہ نے عصمت بھی عطا کی، اللہ نے شجاعت بھی عطا کی، اللہ نے سخاوت بھی عطا. کیا اوصاف عطا کیے، کتنا بڑا عالم ہے امام حسن علیہ السلام. اچھا، ماحول کے اثرات تو ہوتے ہیں نا، ہوں گے نا. جیسا ماحول بندے کو ملے، گھر کا ماحول اچھا ہو، ذرا تصور کرو وہ حسن ابن علی جو معصوم گودوں میں پروان چڑھے. نانا بھی معصوم ہو، نانا کی گود میں، کبھی ماں کی گود میں، نانا بھی معصوم، ماں بھی معصوم، بابا بھی معصوم، کبھی مولا علی کی گود میں، کبھی حسن مجتبیٰ امام مولا جناب سیدہ کی گود میں، کبھی پیغمبر کی گود میں، اور اگر یہ نہ ملے تو کبھی جبرائیل کے پروں پہ. جو اس معصوم ماحول میں پروان چڑھ رہا ہے، ذرا تصور کرو اس کا مقام کتنا ہوگا. کتنا علم اللہ نے عطا کیا. پیغمبر کرام اسلام موجود ہیں. اللہ آپ کو مسجد نبوی لے جائے، اللہ لے جائے مدینے میں، مسجد نبوی میں پیغمبر بیٹھے، صحابہ کرام بیٹھے، پیغمبر انہیں دین کے سبق پڑھا رہے. اتنے میں ایک شخص آیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ. علیکہ السلام. یا رسول اللہ میرے کچھ سوال ہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں. میرے اور آپ کے پیغمبر نے فرمایا مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو یا میرا بیٹا حسن بتا دے؟ میں بتاؤں یا بیٹا بتا دے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے تو سوالوں کے جواب چاہیے، آپ بتا دیں تو بھی ٹھیک ہے، حسن مولا بتا دیں تو بھی ٹھیک ہے. 4-5 سال کے لگ بھگ عمر ہے. فرماتے حسن بیٹا اٹھو، اس کے سوالوں کے جواب دیں. اس سائل نے ہاتھ پکڑا، کونے میں لے گیا الگ، کچھ دیر بیٹھا سوال پوچھتا رہا. مولا جواب دیتے رہے. جب مطمئن ہو کے اٹھا پھر حسن مجتبیٰ کے ہاتھوں کو تھاما، بارگاہ نبوت میں لایا. یا رسول اللہ اپنے بیٹے کو سنبھال لیجئے، خدا حافظ میں جا رہا ہوں. یوں ہی پیغمبر نے جانے نہیں دیا، کہ ذرا رک مجھے بتا مطمئن جا رہا ہے. کہتا یا رسول اللہ جتنا آپ سے جواب پا کے مطمئن ہوتا تھا اتنا حسن سے مطمئن جا رہا ہوں. اللہ اکبر. جیسے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ سے جواب پا کے جتنا مطمئن ہوتا تھا اتنا ہی مطمئن امام حسن کے جواب سے ہوں. یعنی وہ سمجھا رہا ہے جو علم نبوت ہے نا اتنا ہی علم امامت ہے. کتنا علم اللہ نے عطا فرمایا. بعض لوگ ممبروں پر قابض تھے، انہیں علم تو نہیں تھا نا، ان کے ہاں معیار ہی نہیں ہے خلافت اور امامت کا نا. جیسے کوئی قبضہ کر لے تو ٹھیک ہے. شام کے حکمران کو روم کے بادشاہ نے کچھ سوال بھیجے.
یہ ذرا سوالوں کے جواب دے. وہ سوال آئے، اس بیچارے کو کیا پتا. اچھا وہ اتنا سمجھتے تھے کہ اگر ہمیں جواب نہیں آتا نا تو کچھ ہستیاں ہیں. وہ سوال نامہ اس نے مدینہ بھیج دیا امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں. فرزند رسول روم کے بادشاہ نے سوال کیے ہیں، اسلام خطرے میں ہے، جواب چاہیے. سوال کیا ہے؟ پہلا سوال یہ تھا، ذرا بتائیے آسمان میں وہ کون سی جگہ آسمان میں بنتی ہے جو زمین میں بالکل زمین کا وسط ہو؟ زمین کا وسط کون سا ہے؟ بالکل درمیان میں زمین وہ مقام ہو. اور دوسرا وہ جگہ بتائیے جہاں صرف ایک مرتبہ سورج کی کرن پڑی. اس زمین کے ٹکڑے پر صرف ایک دفعہ سورج چمکا، نہ اس سے پہلے چمکا نہ اس کے بعد. میرے مولا نے کہا لکھو پہلے سوال کا جواب یہ ہے، زمین کا وسط وہ ہے جہاں خانہ کعبہ ہے. خانہ کعبہ زمین کے بالکل وسط میں. شاید آپ کو بتایا گیا نا، سب سے پہلے زمین کا ٹکڑا جو بنا ہے نا وہ جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ بنا ہے. پھر وہاں سے زمین پھیلی، جہاں تک اللہ کی مصلحت نے تقاضا کیا زمین کو پھیلایا. وہ وسط ہے، بالکل وسط ہے زمین کا جہاں کعبہ ہے. اور وہ زمین کا ٹکڑا جس پہ صرف ایک مرتبہ سورج چمکا، نہ اس سے پہلے چمکا نہ اس سے بعد میں چمکا، میرے امام نے کہا لکھ کے بھیج دو. وہ جگہ ہے دریائے نیل میں حضرت موسیٰ نے گزرتے ہوئے جو عصا مارا تھا اور پانی پھٹ گیا تھا، اس زمین کے ٹکڑے پر نہ اس سے پہلے سورج چمکا نہ اس کے بعد. اللہ اکبر. اللہ نے ایسے عالم امام عطا فرمائے، اللہ نے علم بھی عطا فرمائے امام حسن علیہ السلام. اللہ رب العزت نے شجاعت بھی عطا فرمائی. اچھا میں نے یہاں کئی مرتبہ مجالس میں یہ جملہ کہا ہے کہ اللہ جسے امام بناتا ہے نا اسے تمام صفات حسنہ میں اپنی رعیت سے افضل بناتا ہے. تمام صفات حسنہ میں اپنی رعیت سے افضل ہوتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ امام سے بڑا کوئی شجاع کائنات میں ہو، امام سے بڑا کوئی عالم ہو، امام سے بڑا کوئی عادل ہو. نہیں ہو سکتا نا. سب سے بڑا شجاع اپنے زمانے میں امام ہوتا ہے. اللہ نے امام حسن کو بھی شجاع بنایا. اور میں نے پڑھا روایتوں میں، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے اپنے سے بزرگ کے سامنے شجاعتوں کا اظہار کرنا، اپنے کمالات کا اظہار کرنا اپنے بزرگوں کے سامنے مشکل ہوتا ہے. ذرا تصور کرو جب علی جیسے شجاع نے امام حسن سے کہا ہو حسن بیٹا آگے بڑھو ذرا حملہ کرو. جنگ صفین میں مولا نے پہلے محمد حنفیہ کو بھیجا. حضرت محمد حنفیہ بہت بڑے شجاع تھے، بہت طاقت رکھتے تھے بدن میں، شجاع بھی تھے طاقتور بھی تھے. ان کے حالات زندگی میں ان کے ہاتھوں میں اتنا زور تھا. یہ پیسے نہیں ہوتے، پیسے آج کل تو ٹھپے بہت کم ہے نا، وہ ٹھپا ہاتھ میں لیتے درہم و دینار کا، یوں دو انگلیوں کے درمیان یوں رکھ کے رگڑتے تھے نا، وہ ابھرے ہوئے نقوش مٹ جاتے تھے. محمد حنفیہ کے ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ وہ ابھرے ہوئے نقوش مٹ جاتے تھے. محمد حنفیہ اتنی بڑی طاقت والے تھے. آپ سنتے ہیں نا کہ اگر کربلا میں محمد حنفیہ بھی ہوتے، حضرت عباس بھی ہوتے، سید الساجدین بھی مصلحت الہی سے مریض نہ ہوتے، مسلم ابن عقیل بھی کوفہ نہ گئے ہوتے، تو جنگ کا منظر ہی کچھ اور ہوتا. محمد حنفیہ مجاہد تھے، شجاع تھے، بہادر تھے. جنگ صفین میں امیر المومنین نے بھیجا جا ذرا دشمن پہ حملہ کرو. دشمن نے صفیں بنائی ہوئی تھی، صفوں میں کھڑے تھے دشمن. محمد حنفیہ اتنے شجاع، اتنے بہادر، اتنے ہمت والے گئے دشمن پہ حملہ کیا.
پہلی صف کو بھی نہ توڑ سکے تھے، واپس آ گئے۔ پھر مولا متقیان نے تھپکی دی، جا جا حملہ کر۔ دوسرے حملے پہ گئے تو بھی پہلی صف نہ توڑ سکے، تیسری دفعہ بھی ناکام، واپس آئے نا تو مولا امیر المومنین نے کہا حسن بیٹا اب تم جاؤ۔ اور یہاں بھی ایک بڑا عجیب جملہ ہے، میرے مولا نے محمد حنفیہ کی طرف مخاطب ہو کے کہا تیرا قصور نہیں ہے، تیری ماں جو بطول نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر امام حسن علیہ السلام کو تیار کیا، انہوں نے حملہ کیا، وہاں پہلی صف کو توڑا، دوسری صف کو توڑا، تیسری صف کو توڑا، 10 صفوں کو تتر بتر کیا میرے مولا نے۔ اب کشتوں کے پشتے لگائے، جب واپس آئے نا مولا متقیان نے سینے سے لگایا، حسن مجتبیٰ کو سینے سے لگایا، شاباش دے رہے تھے، مرحبا کہہ رہے تھے۔ محمد حنفیہ پہلو میں کھڑے ہوئے، ذرا پریشان نظر آئے کہ میں نہیں کر سکا، حسن مجتبیٰ نے وہ کیا۔ پھر میرے مولا نے کہا محمد پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، تو میری شجاعت کا وارث ہے، حسن محمد عربی کی شجاعت۔ اللہ اکبر۔ یا علی، ہاں تو میری شجاعت کا وارث ہے، یہ سید الانبیاء کی شجاعت کا وارث ہے، تو میرا بیٹا ہے، یہ محمد عربی پیغمبر کا بیٹا ہے۔ اللہ نے وہ شجاعت عطا فرمائی۔ پھر اللہ رب العزت نے میرے امام کو سخی بھی بڑا بنایا تھا۔ آج تک دسترخوان امام حسن علیہ السلام مشہور ہے نا، معروف ہے نا، دسترخوان ہر کوئی ہر کسی کو کھلاتے تھے، اپنا ہوتا، پرایا ہوتا، دشمن ہوتا، سجن ہوتا، دوست ہوتا، دسترخوان ہاں کریم، سخی اور ہوتا ہے، کریم اور ہوتا ہے۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے، کریم وہ ہوتا ہے جو اپنی بھوک کا خیال نہ کرے، بھوکوں کو کھلائے۔ مدینہ میں میرے مولا کا دسترخوان بڑا مشہور تھا، ہاں جو مسافر آتا نا لوگ کہتے وہ جاؤ حسن ابن علی کے دروازے پہ، وہاں تمہیں کھانے کو مل جائے گا۔ اور بڑی مشہور روایت آپ کی مجالس میں پڑھی جاتی، ایک مسافر آیا، اس کے سامنے دسترخوان لگا ہے، وہ کھا رہا ہے، نظریں چھپا چھپا کے ایک لقمہ خود کھاتا ہے، ایک لقمہ چھپا لیتا ہے۔ میرے مولا کی نظر پڑی، کہا کیا بات ہے، تیرا کوئی ساتھی ہے، کوئی تیرے ساتھ ہے، تو خود تسلی سے کھا لے، تیرے ساتھیوں کے لیے بھی تجھے دے دیں گے، یہ ایک ایک لقمہ کیوں توڑ توڑ کے رکھ رہا ہے؟ کہنے لگے فرزند رسول میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میں نے باغ میں ایک مزدور کو دیکھا ہے جو جو کی خشک روٹیاں کھا رہا تھا، مجھے بھی دی اس نے لیکن میں چبا نہیں سکا، میں اس کے لیے رکھ رہا ہوں کہ نرم غذا اسے بھی دیں گے۔ تو میرے امام نے فرمایا تو تسلی سے کھا، تجھے نہیں پتا وہ میرا بابا علی ابن ابی طالب ہے۔ اللہ کریم ہے نا، کریم، اللہ نے کریم امام عطا فرمایا، اللہ رب العزت نے ہمیں عظیم امام عطا فرمایا۔ میرا وقت تمام ہو گیا، جو مجھے برادر نے بتایا تھا نا وہ وقت پورا ہو گیا۔ 2-4 جملے اللہ نے امام حسن علیہ السلام عطا فرمائے نا، 2 وصیتیں میرے مولا کی اور ایک موعظے کی بات، اور آج کی مجلس مکمل ہو جائے۔ ہاں ایک وصیت یہ ہے، میرے مولا کا جب آخری وقت ہوا نا، ایک صحابی نے پوچھا مولا کوئی نصیحت فرمائیں، میرے آقا نے 2 باتیں کہیں، پہلی استعدوا للآخرت، ہاں لوگوں کو بھی بتا دو، خود بھی یاد رکھو، موت کی تیاری کرو، آخرت کے لیے تیار رہو، موت کو بھلانا نہیں، آخرت کی تیاری کرو۔ ہاں اور فرمایا واس حسل زادکا قبل حلول اجلک، موت آنے سے پہلے اس لمبے سفر کے لیے زاد راہ اکٹھا کر لو۔ ہاں اکیلا جانا ہے نا، لمبا سفر ہے، موت سے لے کے قیامت تک برزخ میں رہنا ہے نا، اس کے لیے زاد راہ اکٹھا کر لو۔ قبر میں کیا ضرورت ہے،
حشر میں کس شے کی ضرورت ہے؟ یہاں سے سفر کرنا ہو نا لاہور تک کا تو بریف کیس تیار ہوتے ہیں، زیارتوں پہ گئے ہوئے ہیں نا، آپ کے ساتھی بتا رہے تھے محترم خدام صاحب، ان کے بیٹے گئے ہوئے ہیں، اللہ خیریت و عافیت کے ساتھ انہیں واپس لے آئے اپنے وطن میں، اور جتنے زیارات پہ گئے ہیں اللہ ان کی زیارتوں کو قبول فرمائے، جو نہیں جا سکے اللہ اسباب مہیا فرمائے، اللہ ان کو بھی لے جائے۔ ہاں جو جاتے ہیں نا سفر پر وہ پہلے تیاری کرتے ہیں، کپڑے اکٹھے کرو، پیسے رکھو، بریف کیس بناؤ۔ یہ دنیا کا چھوٹا سا سفر کرنا ہو نا 10 15 20 دنوں کا، اس کی تیاری ہوتی ہے نا، تو مولا کہہ رہے ہیں وہ جو قیامت تک کا سفر ہے نا اس کا زادرہ اکٹھا کر لے، وہاں ادھار نہیں ملے گا، وہاں کوئی اور تجھے نہیں دے گا، تیاری کر کے جاؤ، بغیر تیاری کے نہ جاؤ۔ اور مولا کی وصیت یہ ہے کہ اپنی آخرت کو نہ بھولو۔ بس عزیزو میں نے زحمت دی، آپ کو پیغام پہنچ گیا۔ صرف 2 جملے، کائنات کے شریف ترین امام نے کسی کو کچھ نہ کہنے والا امام، کوفہ چھوڑ کے جب مدینے آ گئے ہیں نا مولا، کسی کو کچھ نہیں کہتے، حکومت چھن گئی ہے، دشمن سے صلح کر لی میرے مولا نے، اچھا بیعت نہیں کی، بیعت اور ہوتی ہے صلح اور ہوتی، میرے مولا نے صلح کی تھی شرائط منوا کے، پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ حکومت تیرے حوالے کر رہے ہیں، حکومت قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی۔ دوسری شرط یہ تھی یہ جو شام کے علاقے میں ممبروں پر میرے بابا علی کے خلاف سب و شتم ہوتا ہے نا، اس کو بند کرنا ہوگا، علی کے شیعوں کے خلاف انتقامی کاروائیاں بند ہوں گی، اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنا سکتا۔ میرے مولا نے شرطیں لکھی تھی، دونوں طرف سے دستخط ہوئے تھے، اور پھر دھوکہ کیا گیا نا۔ ایک جملہ کا کیا خوبصورت جملہ کسی نے لکھا، وہ جی امام حسن نے دھوکہ کھایا، تو لکھا ہمارے عالم نے دنیا والوں کو یہی تو بتانا تھا میرے امام نے، دھوکہ کھانا جرم نہیں ہے، دھوکہ دینا جرم ہے نا، وہ مجرم ہے جس نے دھوکہ دیا ہے، شرائط پہ عمل نہیں کیا۔ وہاں سے آگے میرے مولا مدینے، اللہ آپ کو مدینہ لے جائے، میرے مولا گھر آتے، گھر سے مسجد جاتے، عبادتوں میں مصروف رہتے، جو کوئی شریعت کا مسئلہ پوچھتے مولا اسے بتا دیتے، کسی کو کچھ نہ کہنے والا امام، بڑی شرافت کے ساتھ شریف باپ کے بیٹے کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن جب یہ خاموشی بھی دشمن کو نہیں بھائی نا، تو جودہ بنت اشعث کے ضمیر کو خریدا، درہم و دینار کے لالچ دے کر، بیٹے سے شادی کے لالچ دے کے جودہ بنت اشعث کو خریدا گیا۔ ایک جملہ میں نے پڑھا اور آپ کو سنا کے آپ کی زحمت تمام کروں۔ میرے مولا جب آئے نا گھر میں تو اس نے زہر ملا کے رکھا ہوا تھا پانی، میرے مولا نے جب پلایا ہے نا مولا کو پانی، ایک گھونٹ پینے کے بعد میرے مولا نے کہا جودہ میرے قاسم نے تیرا کیا قصور کیا تھا؟ اللہ اکبر، کیا قصور کیا تھا میرے قاسم نے، کیوں دشمنی کی ہے؟ پھر میرے مولا وہاں سے آئے، ام فروہ کے دروازے پر دق الباب کیا۔ عزیزو 2 جملے صرف، بعد والے مصائب پڑھیں گے، میں صرف 2 جملے، آپ کو پتا ہے میں لمبے مصائب پڑھنے کا عادی نہیں ہوں۔ کائنات میں صرف ایک جنازہ ہے، کائنات کی تاریخ میں صرف ایک جنازہ ہے، اس سورج نے صرف ایک جنازہ دیکھا ہے، جو گھر سے قبرستان گیا ہے، قبرستان سے واپس گھر آیا ہے۔ کائنات میں ایک جنازہ ہے، اور دیکھا گیا جب جنازہ گیا تھا تو کفن سفید تھا، جب پلٹا ہے تو کفن کا رنگ بدلا ہوا تھا۔
اللہ اکبر، کفن کا رنگ بدل گیا تھا۔ روایتوں میں ہے 70 تیر بہنوں نے اپنے بھائی کے جنازے سے نکالے تھے، اور ایک جملہ میرے مولا امام حسین نے کہا، غازی جنگ نہیں کرنی، محمد حنفیہ بھائی جنگ نہیں کرنی۔ میرے بھائی کی وصیت تھی، اگر نانا کے پاس دفن نہ ہونے دے امت، مجھے جنت البقیع میں ماں کے پہلو میں دفن کر دینا۔ جنت البقیع لے جاتے ہیں، دفن کرتے ہیں۔ بھائیوں نے جنازہ اٹھایا، احترام سے لے گئے، جنت البقیع میں ماں کے پہلو میں دفن کیا۔ او شیعہ میانی کے غیورو، ایک جملہ کہو، اے جنت البقیع کے غریب حسن، تیرے جنازے پہ تیر ضرور لگے، لیکن تیرے بھائیوں نے کفن تبدیل کر کے تجھے دفن تو کیا ہے نا۔ آذرا کربلا کے غریب حسین کو دیکھ، جس کا جنازہ اٹھانے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور جس کے جنازے پر گھوڑے دوڑائے گئے، سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیوں سے مل گئیں، اور بہن آگے کہہ رہی تھی، بتا میرے بھائی میں جسم کے کس حصے کو بوسہ دوں؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد.